نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 84ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں رات 9 بجے سے کرفیو لگا دیا گیا ہے، تو مسجد کے حضرات کا یہ خیال ہو رہا ہے کہ وہ اول وقت عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں 10 رکعت تراویح پڑھائیں اور پھر لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ بقیہ 10 رکعات اپنے گھر جا کر پوری کر لیں۔ تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مسجد کے اندر 10 رکعات پڑھنا بجائے 20 رکعت کے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ مسجد میں بہرحال جیسا کہ امت کا تعامل چلا آ رہا ہے 20 ہی رکعت تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اگرچہ افراد کم ہوں یا علم تری کیف سے پڑھا دی جائے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ 10 یہاں پڑھ لیں اور 10 گھر میں پڑھ لیں، اس لیے کہ اغلبیت اور اکثریت ایسی ہوگی جو گھر جا کر نہیں پڑھے گی، اور بجائے 20 کے صرف 10 رکعات پر لوگ اکتفا کر لیں گے اور یہ ایک غلط نظیر بھی بن جائے گی۔ اس لیے اہتمام 20 ہی رکعت کا ہونا چاہیے، چاہے قرأت کم ہو اور صورتیں مختصر ہوں۔ ایک دوسرا سوال بھی متعدد جگہوں سے کیا گیا ہے کہ نائٹ کرفیو کی وجہ سے اگر ہم عشاء کی نماز شفق احمر کے غائب ہونے پر پڑھ لیں اور شفق ابیض کے غروب کا انتظار نہ کریں تو ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ اس بارے میں دونوں اقوال ہیں، صاحبین شفق احمر کے قائل ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شفق ابیض کی غیبوبت کے قائل ہیں، اور ہمارا زیادہ تر عمل عبادات میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتا ہے، اس لیے اسی پر عمل ہونا چاہیے کہ شفق ابیض کے غروب کے بعد ہی عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے تو جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ اس کو مختصر کر لیا جائے اور یا مختصر افراد مسجد میں ادا کریں، لیکن یہ شفق احمر والا سلسلہ جاری نہ کیا جائے، یہ تعامل کے خلاف ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے دانت میں شدید تکلیف ہے اور میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، اب ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں نمک کے پانی سے کلی کر لوں، تو اگر میں نے نمک کے پانی سے کلی کی تو میرا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ نمک کے پانی سے اس طرح کلی کرنا کہ حلق میں اس کا کوئی اثر نہ جائے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور ضرورتاً ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک قطرہ بھی حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی احتیاط ضروری ہے۔
پوچھتے ہیں کہ میرے منہ کے اندر چھالے ہو گئے ہیں اور تکلیف بہت ہے اور میں نے روزہ بھی رکھ رکھا ہے، تو کیا میں ان چھالوں پر گریسلین لگا سکتا ہوں؟ اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر یہ گریسلین یا کوئی اور دوا اس طرح لگائی گئی کہ اس کا اثر حلق تک نہیں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر حلق تک پہنچ جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اگر لگانا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ لگائیں۔ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پیٹرول سونگھنے جو نشے کی غرض سے سونگھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ محض سونگھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن نشے کی غرض سے پیٹرول سونگھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہیرا جو استعمال کے لیے ہو، زیور کے طور پر، یا کسی کی ملکیت میں ہو، جس پر زکوٰۃ واجب نہیں، وہ ایک پتھر ہے بس۔ البتہ اگر اس کی آدمی تجارت کرتا ہے تو پھر مال تجارت کے اعتبار سے اس کی قیمت دیکھی جائے گی، جتنی قیمت ہوگی تو حسب ضابطہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 مہینہ پہلے ایک بڑی رقم آئی ہے، جس رقم پر سال نہیں گزرا، تو سوال یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں حساب لگائیں گے تو اس بڑی رقم کو بھی شامل کریں گے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس رقم کو بھی شامل کیا جائے گا اور کل قیمت لگا کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور یہ جو سال گزرنے کی بات ہے، یہ ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں طرف نصاب ہے موجود، پچھلے رمضان میں بھی آپ صاحب نصاب تھے اور اس رمضان میں بھی جس تاریخ کو آپ حساب لگاتے ہیں صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو اس دن جتنا بھی بیلنس ہوگا، چاہے وہ کل ہی آیا ہو مال، اس کی زکوٰۃ کا حساب آپ کو لگانا ہوگا اور اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو زکوٰۃ میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ وبائی امراض سے حفاظت کے لیے کون سا عمل مناسب ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں درود شریف، استغفار اور 4 قل پڑھنے کا بہت اہتمام رکھیں اور صدقہ خیرات بھی کثرت سے کریں، اور ساتھ میں جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اپنائیں۔ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اگر اس نیت سے کی جائے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو شرعاً یہ بھی حکم شریعت ہی کی تعمیل ہوگی۔ اس لیے لاپرواہ نہیں رہنا چاہیے، اور جہاں تک بھی ہو سکے ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے سے جو تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور دوا کا بھی استعمال کرنا چاہیے،
اور دعا بھی ساتھ میں جاری رہے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں سخت بیمار ہوں اور مجھے صدقہ کرنا ہے، تو آپ مشورہ دیں کہ کون سا صدقہ بہتر ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بکرا ذبح کر کے تقسیم کر دو، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ صدقہ کرنا اچھی بات ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا آدمی مستحق ہوتا ہے، لیکن صدقہ ایسی چیز کا ہونا چاہیے کہ جو غرباء اور فقراء کے لیے زیادہ کارآمد ہو، اور وہ یہ ہے کہ انہیں روپیہ پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات میں حسب ضرورت خرچ کر لیں۔ تو گویا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے جو بھی ہو سکے روپیہ صدقہ کر دیں۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بکرا ذبح کر کے صدقہ کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کسی جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی یا عقیقے کے موقع پر یا حج کے موقع پر ہی تقرب کا ذریعہ بنتا ہے، صدقے کے لیے ذبح لازم نہیں۔ صدقہ تو صدقہ ہے، اس لیے اس کو یہ سمجھ کر کہ ہم ذبح کریں گے، بکرے کی جان جائے گی، جس کے نتیجے میں ہماری جان جو ہے وہ بچ جائے گی، جس کو کہا جاتا ہے جان کے بدلے جان، کہ بکرے کی جان چلی گئی ہماری جان بچ گئی۔ یہ عوام کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، اسی لیے جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے اور صدقے کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے بکرے کی طرف خیال جاتا ہے۔ تو بھائی بکرے کی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بکرا جو ہے وہ کسی کی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، سینکڑوں بکرے قربان کر دو، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو آدمی بچ نہیں سکتا ہے، اور ایک بکرا بھی ذبح نہ کرو اور اللہ کی مرضی ہے تو بچ جائے گا، موت کے منہ سے نکل کے باہر آ جائے گا۔ تو یہ جو لوگوں نے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ جان کے بدلے جان ہو اور اس کے لیے بکرا ہی ضروری ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ روپیہ پیسہ صدقہ کریں، اور کوئی سامان ضرورت کا کسی غریب کا ہو کے لیے مناسب ہو وہ آپ دے دیں، کسی کے آپ کپڑے بنا دیں اور کوئی چیز دے دیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن بکرے کا التزام نہ کریں، اس سے بدعقیدگی پھیلتی ہے اور اس بدعقیدگی کو دور کرنا ضروری اور لازم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ عرض خدمت میں یہ ہے کہ گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں؟ اگر بالتفصیل ممکن نہ ہو تو چند ایک کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، حضرات مفسرین نے اور حضرات محدثین نے اس پر طویل کلام کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گناہ کی دو کیٹیگری ہیں، کچھ کبیرہ ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں۔ اس صغیرہ کو سورہ والنجم میں لمم سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس میں بحث ہوئی ہے کہ دونوں میں فرق کیا کیا جائے۔ تو زیادہ تر حضرات نے
یہ فرمایا کہ جن گناہوں کے بارے میں جہنم کی وعیدیں صراحتاً وارد ہیں، یا جن گناہوں اور جرائم پر اسلام میں حد جاری کرنے کا حکم ہے، یا جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبیرہ ہونے کی صراحت فرما دی ہے بعض احادیث میں، وہ تو ہیں کبیرہ۔ اور ان کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا نقصان اور ان کی خرابی ان جہنم کی وعید اور حد والے گناہوں کے برابر ہے یا کم ہے۔ اگر برابر ہے تو وہ بھی کبیرہ سمجھے جائیں گے، اور اگر کم ہے تو وہ صغیرہ سمجھے جائیں گے۔ یہ ایک اصول اکثر حضرات نے طے کیا ہے، اور اس کو ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہم نے دوسرے انداز میں تعبیر فرمایا۔ حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض گناہ مقاصد میں سے ہیں، اور بعض گناہ ان تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں جن کو وسائل کہا جاتا ہے۔ تو جو مقاصد ہیں وہ کبیرہ ہیں، اور جو وسائل کے قبیل کے ہیں وہ صغیرہ ہیں۔ اس کی حضرت نے مثال دی کہ جیسے کہ زنا یہ مقصد ہے، اور زنا تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، مثلا بد نظری ہے یا مس اور لمس ہے، یہ صغیرہ ہیں، کیونکہ یہ وسائل ہیں جو پہنچاتے ہیں زنا تک۔ پھر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس کی مزید تشریح فرمائی، اور وہ بہت اچھی تشریح ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کبیرہ اور صغیرہ کی صفت بعض گناہوں میں حقیقی ہے اور بعض میں اضافی ہے، یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو حقیقتاً کبیرہ ہیں جیسے زنا اور قتل، اور بعض ایسے ہیں جو دیگر گناہوں کی بنسبت کبیرہ ہیں، مثلا اجنبی عورت سے بوس و کنار اس پر محض نظر ڈالنے کے مقابلے میں کبیرہ ہے، اور اصل زنا کے مقابلے میں صغیرہ ہے۔ تو حضرت نے یہ توجیہ فرما کر یہ تنبیہ کر دی ہے کہ زنا کے وسائل کو بھی لوگ ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ ان کے بھی درجات الگ الگ ہیں، یعنی صغیرہ کے بھی درجات ہیں اور کبیرہ کے بھی درجات ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی گناہ کو صغیرہ کہہ کر ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن گناہوں کو صغیرہ کہا جاتا ہے، اگر ان کے ساتھ 6 باتیں مزید پائی جائیں یا ان میں سے کوئی پائی جائے تو وہ صغیرہ بھی گناہ اور عذاب کے اعتبار سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ فرمایا صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا ہے تو صغیرہ، لیکن بار بار کرتا ہے تو یہ کبیرہ ہو جائے گا۔ فرمایا صغیرہ گناہ ہے لیکن اس کو بالکل ہلکا سمجھتا ہے، گناہ کرتا ہے دل پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، کیے چلا جاتا ہے، تو بھی وہ اس کے حق میں کبیرہ بن جائے گا۔
تیسرے نمبر پر گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے، دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، تو وہ صغیرہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 4، اس صغیرہ پر اللہ کی پکڑ کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا، بے خوف ہو کر گناہ کرتا ہے، تو بھی وہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا۔ اور نمبر 5، اگر اس صغیرہ کو برملا کرتا ہے بغیر کسی جھجک کے یا کر کے دوسروں کو بتا دیتا ہے، تو بھی وہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا۔ اور چھٹی بات آپ نے بہت ہی عجیب فرمائی کہ کوئی ایسا عالم جو مقتدیٰ کے درجے کا ہو، جس کی بات کو لوگ اپنے لیے سند سمجھتے ہوں، جس کو نمونہ بناتے ہوں، اس کا کوئی صغیرہ عمل کرنا یہ اس کے لیے کبیرہ کے درجے میں ہے، کیونکہ اس کی خرابی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری امت تک ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سب طبقہ درجہ بندی تو ہے، لیکن صغیرہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے جیسے ایک سپولیا ہوتا ہے اور ایک سانپ ہوتا ہے، تو نقصان کے اعتبار سے بسا اوقات سپولیا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اگرچہ ہے سپولیا۔ اس لیے صغیرہ کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خشیت اور معرفت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔